بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمران خان کا گزشتہ روز جو موقف سامنے آیا وہ موقف بڑا سخت تھا، جو جس کے اوپر مخالف سائڈ کے اوپر جو ہے وہ تردید آنا شروع ہو گئی۔ تو عمران خان نے کہا کہ جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے نواز شریف یا آصف علی زرداری سمجھا ہوا ہے۔ آپ نے نواز شریف کو بھی فتح کر لیا، آپ نے زرداری کو بھی فتح کر لیا، تو میں عمران خان ہوں، آپ مجھے فتح نہیں کر سکتے۔ آپ کو میری ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چل کر آئیں اور آ کر مجھ سے معافی مانگیں، تو میں آپ اس بات کے اوپر معافی مانگیں۔ عمران خان نے جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوے کو یہ انہوں نے للکار کر کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب، پہلے تو آپ آئیں، مجھے اس بات سے میرے سے معافی مانگیں کہ ہم نے آپ کی جو حکومت ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ حکومت جو گرائی ہے، جس کے بعد یہ آج رات کو جو پروگرام کے اندر حامد میر نے جیو نیوز کے اوپر یہ انکشاف کیے، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان نے جو کہا ہے، عمران خان نے اپنے ان لوگوں کے متعلق جو لوگ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں یا وہ جو ہے وہ مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ آپ جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، تو عمران خان نے اپنے اس بات کے اوپر جو جہاں پر کے پی کے میں وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے اور وہاں پر انہوں نے روزہ افطار کیا، جو پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے ایک موقف سامنے آیا اور انہوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ جناب، آپ آج مفاہمت کر رہے ہیں تو ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگ لیں تو آپ کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ 1 سال ہو گیا ہے، ہم نے ماریں بھی کھائی ہیں، ہم نے سزائیں بھی بھگتی ہے، ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہے، اب بھی بھگت رہے ہیں، اب بھی جیلیں کاٹ رہے ہیں، اب بھی ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ تو اب وہ عام معافی کا جو وقت تھا وہ تو گزر چکا ہے۔ اب عمران خان نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کس بات کی معافی مانگیں، ہمیں تو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر ہمیں مارنا ہے، ہم جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز لاہور کے اندر سحری کے ٹائم جو ہے وہ ارسلان نسیم جو ہیں تحریک انصاف کے ورکر، جن کے اوپر ظلم ہوا اور اس کو جو وہ 200 جو دن جیل کاٹ کر باہر آیا، تو جب اس کے والد کو یعنی گرفتار کرنے گئے، اس کے نسیم کو دوبارہ پولیس رہا ہونے کے بعد گھر گرفتار کرنے گئی، تو اس کا والد اس صدمے کے اندر اس کو اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر گزشتہ رات اس کے گھر اچانک ڈولفن پولیس پہنچ جاتی ہے کہ ہم نے چیکنگ کرنی ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر وہ پتنگ اڑا رہے ہیں۔ تو وہاں پر نہ کوئی بچہ ہے اور نہ کوئی بچی ہے، اور جو نسیم ارسلان ہیں اس کی بوڑھی والدہ ہے اور اس کی 3 4 سسٹر ہیں گھر کے اندر۔ کیا وہ سسٹر جو ہے وہ پتنگ اڑا رہی تھی یا اس کی بوڑھی ماں جو ہے وہ سحری کے وقت پتنگ اڑا رہی تھی؟ مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرنا اور ان کی عزت اچھالنا، اور ان کا جو محلہ ہے یا جس ایریے کے اندر وہ جس باؤنڈری کے اندر وہ رہائش پذیر ہیں، تو وہاں پر جو ہے ان کی عزت خراب کرنا تھی۔ تو پھر وہ روتے رہے، چلاتے رہے، تو ان کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ تو پھر کل عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچتے ہیں اور ان سے تزائید کرتے ہیں، اور ان کا جو خرچہ ہے
انہوں نے اپنے سر پر لیا، کیونکہ عمر ڈار جو ہیں وہ اب ان تمام فیملیوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا، کیونکہ وہ آپ اس کرائسس سے گزر چکے ہیں۔ اس کی والدہ کے ساتھ بھی ظلم ہوا، اس کے عمر ڈار کے اپنے ساتھ بھی ہوا، اس کے بھائی عثمان ڈار کے ساتھ بھی ہوا، اس کی پوری فیملی کے ساتھ جو ظلم بربریت سیال کوٹ کے اندر اس وینٹیلیٹر خواجہ آصف نے اپنائی تو وہ اس کا شکار رہے، تو وہ اب ان لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یوں ہوا کہ عمران خان نے بھی اس بات کے اوپر سخت موقف لیا کہ جناب ہم نے جو چیز بھگتنی تھی وہ ہم بھگت رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے معذرت کریں تو یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو عام معافی کا وقت تھا تو وہ گزر گیا ہے، اب تو آپ نے وہ 1 سال ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر آپ نے ان کا ٹرائل کیا اور ملٹری جیلوں کے اندر آپ نے ہمارے ورکروں کو رکھا۔ ابھی بھی 85 جو 85 لوگ ہیں وہ اس کے حوالے ہیں، تو سپریم کورٹ کے اندر اپلیکیشن لے کر جایا گیا کہ جناب آپ جو ہے یہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری عدالت جو ملٹری کورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری عدلیہ جو ہیں وہ چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، وہ لوگ بیچارے بے بس ہیں اور انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، تو وہ خود جو ہے کسی ریت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو عدالت ہے وہ خود یہ مانگ رہی ہے کہ آپ وہ عدالت ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ ان کو چھوڑ دیں، جو ہے آپ نے فیصلہ دینا ہے، آپ فیصلہ دیں، چاہے وہ آپ کے فیصلے کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کہہ دیں کہ جو ملٹری ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ سیولین کا ٹرائل نہیں کر سکتی۔ اچھا آج تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹرائل ہوا، کل کو ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ جناب آپ آئیں مجھ سے رجیم چینج آپریشن، اور جس وقت میری حکومت گرائی گئی تھی تو اس بات کے اوپر آپ آئیں مجھ سے معافی مانگیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو رانا ثناء اللہ ہے وہ محسن نقوی کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ مہربانی کریں کہ آپ وزیر اعظم کو جو ہے وہ آنکھیں نہ دکھائیں، تو جس کے اوپر حامد میر نے کہا کہ یہ بہت بڑی لڑائی ہے جو عید کے بعد شروع ہونے والی ہے، جو مسلم لیگ نون کے اندر سے ہوگی، تو وہ تحریک انصاف کی اس وقت قیادت کے متعلق جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے، وہ تقسیم ہے اور 2 گروپوں کی صورت میں پیش آ رہے ہیں، تو وہ تمام لڑائیاں جو ہیں وہ آپ بھول جائیں گے، لیکن ان کی جو لڑائی ہے وہ زور آور ہوگی۔ تو اس کے اوپر تو اینکر نے جو شہزاد اقبال تھے انہوں نے حامد میر سے کہا کہ رانا صاحب تو کچھ اور کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ چھوڑ بھائی، یہ رانا ثناء اللہ کی کیا اوقات ہے، یہ تو جن کی گود میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے لوگوں کو دھمکیاں لگایا کرتا تھا، آج وہ اس گود سے اجڑ چکے ہیں، ان کی گود اجڑ گئی ہے، اب وہ کسی قابل نہیں رہے۔ جس طرح نواز شریف کو اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو نواز شریف تھا اس نے بھی عمرے کے اوپر جانا تھا، اور اس سے جو ہے وہ عمرے کے بعد انہوں نے لندن جانا تھا، تو باقی جو اس کی بیٹی آئے وہ بھی عمرے پر گئی، اور جو اسحاق ڈار ہے وہ بھی گئے، اور شہباز شریف بھی گئے، اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ گئے، لیکن محسن نقوی جو تھا اس نے جو ہے
نواز شریف کو ایک کمرے کے اندر یعنی کسی اس کو ہاؤس اریسٹ یعنی نظر بند کر دیا کہ بھئی نواز شریف نے نہیں جانا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو باہر جائے گا تو یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اداروں کے اوپر جو ہے حملے کرنا جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ مریم نواز جو ٹک ٹاکر ہے، وہ سی ایم ٹک ٹاک کی سی ایم ہے، تو اس نے اپنا سی ایم کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کی پیٹھ میں جو ہے چھرا وہ کھوپا۔ تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب نواز شریف ووٹ دے رہا ہوتا ہے شہباز شریف کو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی آپ میری جو ہے وہ ہمت سمجھیں کہ میں آپ کو یہ ووٹ دے رہا ہوں، نہیں تو میں جو ہے آپ کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، میں نے بہت آپ کا جو ہے وہ بوجھ اٹھایا، اب آپ اس قابل نہیں ہو اور میرا دل جو ہے وہ بھر چکا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ آپ کی وجہ سے، اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کی وجہ سے شہباز شریف صاحب میں جو ہے وہ اقتدار سے محروم ہو گیا ہوں، اور میں بولنے کے قابل بھی نہیں رہا، اور میں جو ہے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز اور میں اپنے جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ ایک ایم کیو ایم پارٹی ٹائپ لے کر جا رہا ہوں، تو آپ یہ تمام کرامات جو ہیں وہ آپ کی مہربانی سے ہوئے ہیں۔ تو جس کے اوپر شہباز شریف جو ہے وہ منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھ لیتا ہے، تو اس بات کی کوئی دلیل جو ہے وہ دو نہیں ہو سکتی، یہ تو بڑے واضح ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیا تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چل پڑا۔ تو آج وہ محسن نقوی، جس محسن نقوی کے ذریعے ان لوگوں نے تحریک انصاف کے اوپر تشدد کرایا، آج وہی محسن نقوی جس کو مریم نواز جھک جھک کر ملا کرتی تھی اور اس کو شاباش دیتی تھی، اور شہباز شریف زرداری اسے اپنا بیٹا بولتا تھا، تو آج جو ہے وہ ان لوگوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھنا کہ یہ بھی جو سینٹ کے الیکشن کی اچانک رات گئے ایک واردات صدر نے ڈالی ہے، اس سینٹ کا اجلاس بلا کر کل انہوں نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کا اعلان جو کر دیا، اس کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ابھی جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ادھر سے جو ہے وہ یا تو ان کی سیٹیں جو ہیں وہ کھینچ لی جائیں یا جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے، مقصد یہی تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف کو جو ہے وہ باہر رکھنا تھا۔ تو یہ وہ کردار ہیں جو کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور مکروہ چہرے ہیں، جس طرح عمران خان نے زرداری کو کہا کہ وہ ڈاکو صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر فوج کا امیج بہتر تھا، تو آپ جو ہے وہ فوج کے متعلق ایک سیاسی جماعت کا اس نے کہا کہ وہ فوج کا جو ہے فوج کو بدنام کر رہی ہے، اداروں کے اوپر حملہ ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکو صاحب جس وقت عمران خان نے کہا کہ آپ کے گربان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ ڈالا تھا، اس وقت جو ہے وہ ہماری حکومت تھی، اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا امیج جو تھا وہ بڑا تھا، بلکہ آج نہیں بڑا، کل بڑا تھا۔ ابھی جو ہے فوج کا امیج ڈون ہے، جس وقت فوج آپ ڈاکو جو زرداری نواز شریف ان مافیا کے اوپر دوبارہ ہاتھ ڈالے گی، تو پھر آپ دیکھنا کہ ان کا امیج جو ہے وہ کس طرح بڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، تو یہ جو شہباز شریف ہے یا نواز شریف ہے، یہ سابق جرنیل کا نام نہیں لے سکتے، تو عمران خان جو ہے وہ اس کی بہت بڑی یہ ہمت ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی موجودہ آرمی چیف کا نام لے رہا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام کام جو ہے اس کے ایما کے اوپر جو ہیں
وہ کیے گئے ہیں۔